کو ٹائم لگا، حالانکہ رات کے 5 سے رات کے 12 بجے تک ہے، کیونکہ لوگ تب گھروں میں بھی ہوتے ہیں تو بات کر سکتے ہیں، دن میں جاتے ہیں تو لوگ کم ہوتے ہیں۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا، اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ہم سویرے سے ہم نے 5 یا 6 نشستیں کی، اور جو نوجوانوں کا اور بزرگوں کا، ہماری بہنوں کا، بیٹیوں کا جو جذبہ میں نے دیکھا، تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ پیپلز کانفرنس کی کامیابی بالکل انشاءاللہ 100%۔ میں ابھی وسن کھوٹو میں تھا تو بچے فوٹو اٹھا رہے تھے، تو ایک چھوٹا بچہ آیا، شاید 8 یا 10 سال کا، تو مجھے وہ گلے ملا، اس کے بازو میں گھڑی لگی تھی، وہ گھڑی سفید رنگ کی، اس نے نکال کر مجھے دی۔ میں نے کہا بیٹا آپ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ بولا یہ میری طرف سے آپ کو۔ تو پھر میں نے بولا بیٹا آپ کے ڈیڈی کیا کرتے ہیں؟ بولا گاڑی چلاتے ہیں۔ بولا میں لیدر ون کا ہوں، میری پھوپھی یہاں ہے، تو میں اس کو ملنے آیا۔ تو خدا کی قسم 1000 کروڑ کا گفٹ بھی ہو، اور وہ گھڑی جو میں نے ابھی رکھی گاڑی میں بند کر کے، یہ میرے لیے ہزاروں کروڑ کے 10 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ جو ہے اپنی گھڑی جو ہے نکال کر مجھے دے رہا ہے۔ تو یہ محبتوں کی انتہا ہے، اور اس سے جو ہے انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کتنی لوگوں کو کتنی امیدیں ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یہ ہمارا کام کریں گے، یہ ہمارے چچا سمان ہیں۔ تو جیسے یہاں ہمارے چھوٹے بچے جو آئے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو کامیابی دے۔ میں آپ کو بھائی بتاؤں کہ میں جب یہاں آتا ہوں، جب میں اس پرانے کرالپورہ بلاک میں آتا ہوں تو لاڈلا بن کے آتا ہوں، اور ناچنا جانا۔ ایک بات بتاؤں کہ جب میں اس علاقوں میں گھومتا ہوں تو قسم خدا کی عمر تو میری اب کافی ہوگی، لیکن لاڈلا بن کے گھومتا ہوں۔ ایک احساس ہے کہ میرے والد کا وطن ہے، میرے باپ کا وطن ہے، میرا نانیہال ہے۔ اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو مجھے معافی نہیں مانگنی پڑے گی۔ یہاں سے جب باہر جاتا ہوں تو ایک بڑے کی طرح، ایک بچے کی طرح نہیں، بڑے کی طرح بہیو کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی بھی غلطی ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ میرا حق بنتا ہے اور آپ کا بھی حق بنتا ہے، اپنے پن کا، دونوں طرف سے حق ہے۔ آج میں میرا حق مانگنے آیا ہوں، اللہ نے اگر ہمیں کامیابی دی، کل آپ اپنا حق مانگنے آئیں گے۔ باقی جو ڈیولپمنٹ ہے ہمارا سمپل اسٹریٹ فارورڈ، کہ چاہے بند ہو تو ڈیولپمنٹ کا جو ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بند ہے، ڈرین ہے، یہ بھی اہم ہے ڈیولپمنٹ کی، لیکن ہمارا ماننا ہے یہ سرپنچ کا کام ہے، یہ وارڈ ممبروں کا کام ہے، یہ ایم ایل اے کا کام نہیں۔ لیکن یہاں جتنے بھی ایم ایل اے آئے انہوں نے ہر کوشش کی کہ سرپنچ چنا ہی نہ جائے، یہ سرپنچ کا کام کرے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، چٹھی دی بند کے لیے، ڈرین کے لیے، پھر بولا تیرے کو میں نے ڈرین دیا، تیرے کو میں نے بند دیا، لیکن بنڈے اور ڈرینیں قوموں کی تقدیر نہیں بدلا سکتی، وہ بے روزگاری دور نہیں کر سکتی، وہ چند کچھ لوگوں کو چن کے تھوڑا کام دے سکتی۔ ہمارا ماننا ہے کہ ایم ایل اے کے کام بڑے ہوتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے کہ کیسے یہ سارا علاقہ ٹورزم کے نقشے پر آئے، اس کا ہوتا ہے کہ کیسے ہارٹیکلچر کے نقشے پر آئے، اس کو سوچنا ہوتا ہے کہ میرے علاقے کی بے روزگاری دور کیسے، میں کون سا ادارہ یہاں لاؤں۔ ہم نے جب کام کیا 2.5 سال میں، آج ہمارا نیشنلی بھائی دن میں 8 بار ہمیں کھڑا کرتا ہے، بولتا ہے 2.5 سال کا حساب دو۔ ہمارے لوگ سیدھے سادے ہیں، وہ نہیں ان کو بولتے ہیں بھائی صاحب ذرا آپ 18 سال کا حساب دو۔ ہم ڈیولپمنٹ کا حساب دیں گے، اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہمارا 2.5 سال کا کام اور ان کا 18 سال کا کام، اگر ہم پیچھے ہوئے، اللہ کی قسم میں ابھی بھی بنوں گا اس میں، لیکن ہاں ایک چیز میں ہم پیچھے ہیں ان سے، اور میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، وہ یہ لوگوں کو جیل ڈالنے میں ہم پیچھے ہیں، وہ بہت آگے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے میں وہ بہت آگے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، سیفٹی ایکٹ لگانے میں وہ بہت آگے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہ کام نہ ہم کریں گے انشاءاللہ، نہ ہم کر پائیں۔ اور کرپشن میں وہ بہت ہی آگے ہیں، اللہ ان کو کیا بتاؤں، وہ تو نمبر 1 پر ہیں، اس پہ تو ہم کہیں ان کے کیا کریں۔ اب ہمارے بشیر صاحب کی ہے، یہ بیچارہ یہ مسٹر 10% نہ بن سکا، جیسے وہ مسٹر 10% تھا، جو ٹھیکہ ہے 10% اس کو دینا۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں،
جب میں پالیٹکس میں آیا, آپ یہ مت بولو مجھے, میرے پاس آپ لوگ آتے تھے اور فریاد لے کر آتے تھے کہ جناب جینا حرام ہو گیا, جناب ہمارا جھگڑا ہوا, ہم پولیس اسٹیشن میں گئے, وہاں ایف آئی آر ہم پر ہی لگا, جناب دیکھو اس کو بند کر دیا ہے, جناب آپ ضمانت نہیں کر رہے ہیں, جناب ہم نے کام کیا, انہیں زیرو فنڈنگ کی, ہمیں اب پیسہ ہی نہیں مل رہا, جناب بلاک کے ٹھیکے نہیں دیتے ہیں, جناب کوئی کام نہیں کرنے دیتے ہیں. وہ ظالم حکومت, وہ ظالم ٹائم جو ہے, وہ ظالموں کا ٹائم, ان ظالموں کو ہم نے دفن کر دیا ہے 2014 کے بعد. کوئی ایسی غلطی نہیں کر رہا, اللہ کے واسطے کوئی ایسی غلطی نہیں کرا کہ وہ ظالم پھر زندہ. باقی آپ ہمارا کام دیکھ لو, غلطیاں بھی بہت ہوئی ہوں گی, مجھ سے بھی ہوئی ہوں, بشیر صاحب سے بھی ہوئی ہوں, لیکن وہ 18 سال کی جو غلطیاں ہیں ان کے سامنے بہت چھوٹی. میں چھوٹے سے چھوٹا آپ کو بتاؤں, شاہنواز بھائی, جب میں اسے ملا اس کی داڑھی کالی تھی, آج سفید. سچ ہے, پوری جوانی اس نے میرے ساتھ دی. اس کا ایک مسئلہ تھا, ایک بار پوچھو اسے ناممکن تھا یا نہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا. میں نے بولا تو رو نہیں, تو یہ رو پڑا, اور ہم نے وہ کام کر دیا. چاہے مجھے کسی کے پاؤں پڑنے پڑے یا کسی کا گریبان پکڑنا پڑا, میں نے پکڑا اور کام کیا. کام میں ہمارا کوئی انشاءاللہ یہ نہیں. اور ایک چیز یاد رکھنا ہے, ایم ایل اے 90 چنے جائیں گے, مشکل سے 5 کام کریں گے, باقی سوئیں گے, کیونکہ کرسی بڑی نہیں ہوتی ہے. کرسی پر بیٹھنے والا اس کو یا بڑا بناتا ہے یا چھوٹا بناتا ہے. کام کرنے کے لیے انفلوئنس چاہیے, کنونس پاور چاہیے, اور سب سے بڑا شوق چاہیے کہ میں نے ان کا کام کرنا ہے. ہم اس کو عبادت مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ سب سے بڑی ضمانت جو ہے ہمارے کشمیری اپنے کی, جب میں کشمیری بولتا ہوں اس میں کشمیر میں رہنے والے پہاڑی, گجر اور کشمیری تینوں, ہماری ضمانت کیا ہے کہ اس قوم میں بے روزگاری کم ہو. بے روزگاری کم نہیں ہوگی, لوگ اگر غریب ہوں گے, لوگ بے روزگار ہوں گے, تو پھر ہمارے قوم کو استعمال کیا جائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بڑی ضمانت جو ایک خوشحال قوم کی ہے وہ ہے جب وہ اقتصادی طور پر بہت آگے, جو اپنا گھر چلا سکے. جو اپنا گھر چلا سکے گا وہی اپنا قوم چلا سکے گا. جو خود بیچارہ گھر نہ چلا پائے وہ قوم کو کیا چلا پائے. آپ ہم پر بھروسہ کرو. باقی میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں, آج کل مرکز نے یا ایجنسیوں نے آج کل معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے کون کیا. باپ کو نہیں پتا ہوتا بیٹے نے فارم بھرا ہوتا ہے, بیٹے کو نہیں پتا ہوتا کہ باپ نے بھی فارم بھرا ہوا ہے. چاروں طرف ایجنسیاں. پچھلا الیکشن جب ہم نے ہارا تو ہمارے اوپر کتنے انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ یہ بی جے پی ہے. اب آج بتاؤ, اب تو سب پتے کھل گئے, اب کون ہے بی جے پی؟ جو عمر عبداللہ 24 گھنٹے ہم پر انگلی اٹھا رہا تھا, آج وہ کسی اور آدمی پر انگلی اٹھا رہا ہے, بولتا ہے اس کو مرکز نے بھیجا ہے. محبوبہ جی بھی بول رہی ہے اس کو مرکز نے بول, مگر وہ تو سب سے زیادہ گالی ہمیں دے رہا ہے. وہ تو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے. تو مرکز کس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے؟ وہ شہید عبدالغنی لون کی جو سراسی وراثت ہے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. یاد رکھنا, کل میں ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دے رہا تھا, بہت بڑی ٹی وی چینل ہے انڈیا ٹوڈے. اس میں پہلے عمر عبداللہ بھی آیا تھا, وہ محبوبہ بھی آئی تھی, فاروق اللہ بھی آیا تھا. تو بولا کہ آپ کی سیاسی وراثت خطرے میں ہے. تو میں نے ان کو پھر سمجھایا کہ یہ وراثت میری نہیں ہے, یہاں کے ان سب لوگوں کی انہیں بنائی ہوئی ہے. وہ اپنے خون سے بھی اس وراثت کو دلی میں سے کسی کوئی بھی بھیجے وہ چھیننے نہیں دیں گے, یہ یاد رکھنا. یہ جو نئے ڈرامہ باز آتے ہیں بولتے ہیں لون صاحب بہت اچھا تھا, لون صاحب ہمارا سب گرو تھا, لیکن سجاد لون اچھا نہیں ہے. مطلب کہ یہ وراثت بھی اپنی, یہ وراثت رہے گی پیپلز کانفرنس میں. اور آج کا ووٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے, ایم ایل اے کے لیے ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہماری اپنی وراثت کے لیے ہے, اس کو بچانے کے لیے. یہ عام ووٹ نہیں ہے, یاد رکھنا, یہ عام ووٹ نہیں ہے. اور اللہ کا واسطہ, میں یہاں نوجوان بھی بہت ہیں, بیٹا جب جذباتوں میں آپ بہہ جاتے ہو تو ایک چیز یاد رکھنا, جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے اللہ اس قوم کو کبھی نہیں اٹھائے گا. جب آپ کو جذباتوں میں بہہ جاتے ہو, یہ بھی دیکھو کہ 1 لاکھ لوگ شہید مرگزاروں میں لیٹے پڑے.
کیا ان کی طرف کسی نے دیکھا ہے؟ کیا ان کے گھر میں کوئی گیا ہے؟ کیا آپ کو ان کا کوئی جذبات آپ کے طرف جو ہے ابھر نہیں آتے ہیں جب آپ ان کے جو پیچھے لواحقین ہیں ان کے ماں باپ کو دیکھتے ہو؟ میں اس علاقے کے لوگوں کو بولتا ہوں، جو قربانی لون صاحب نے دی، میرے والد نے اور آپ کے لیڈر نے، جب وہ ایک اکیلا بندہ عیدگاہ کے میدان میں تھا، ظالموں نے پہلے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور لون صاحب گرے. اور ہر بار میرے دل میں یہ آتا ہے کہ یا میرے اللہ، جو وہ آخری لمحات تھے ٹانگ پر گولی لگنے کے بعد گرنے تک، وہ کتنے تنہا اور اکیلے تھے. نہ آپ تھے نہ میں تھا، صرف قاتل تھا. وہ آیا اور گولیاں بھر دی. اس کے دل میں تب کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ لاچاری مجھے ہمیشہ کھا جاتی ہے. کیا آپ وہ لاچاری بھول گئے کہ کوئی سرفراہ آیا اور ڈرامہ کیا اور آپ نے لون صاحب کی قبر بلا دی؟ کیا تب آپ کو جذبات جو آپ کے ہیں وہ ابھر نہیں آئے؟ میرے گھر میں کون ہے جس نے ٹارچر نہیں دیکھا، جس نے انٹراگیشن نہیں دیکھا، جس نے جیل نہیں دیکھا؟ میرے باپ نے تو 12 سال جیل دیکھی. بڑھاپے میں، بزرگی میں گھسیٹ کے لیتے تھے، لیکن وہ شیر کا بچہ تھا. وہ ڈرامہ نہیں کرتا تھا، وہ یہاں سے شیر تھا. اور عملاً آخر میں جس دن سویرے گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے بولا ڈیڈی آپ مت جاؤ، خطرہ ہے. بولا یاد رکھنا بیٹا، میری آخرت شہادت ہے، یہ یاد رکھنا. یہ آج ہو یا کل ہو، میں نے مرنا گولی سے. یہ میرے باپ نے مجھے اس دن بولا جس دن وہ شہید ہوئے. ان کے چچا تھے وہاں. آپ یقین نہیں مانو گے، کچھ عجیب سما ہوا اس دن. انہوں نے لون صاحب کو بولا اللہ آپ کو 1000 سال زندہ رکھے، لیکن اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کے بعد کون؟ تو وہ ہنسے، بولا مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے بولا نہیں، ہم سجاد صاحب کی ٹکٹ کاٹتے ہیں. اور میری ٹکٹ کاٹی پیپلز کانفرنس کی دن کے 11 بجے اور شام کو 4 بجے وہ شہید ہوئے. یہ اللہ کا خوش کرم ہوتا. ان کو ان کی شہادت مل گئی. لیکن یہاں کے لوگوں کو بولتا ہوں کہ میں ایز اے بیٹا بول رہا ہوں کہ اس کی شہادت آپ کو بھول جاتی ہے اور باقیوں کی یاد آتی ہے. ارے سب کو چھوڑو، شبیر شاہ کا 40 سال کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یاسین ملک عمر قید کوئی بات نہیں کر رہا ہے. مسرت عالم 30 سال سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ ایک بندے کا جیل ہے اور 40 سال جیل نہیں ہے. آپ کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، کیا دلی کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ اس کیس میں اشرف صحرائی جیل میں مرا لیکن بیل نہیں ملی. الطاف فنتوش گیلانی صاحب کا جو داماد تھا جیل میں مرا، بیل نہیں. دوسرے کو کینسر ہے لیکن چھوڑتے نہیں. یہ ڈرامہ. چھوٹے چھوٹے بچے جس کی ہم نے سفارش بھی کی لیکن بند. 30 سال سے 32 سال سے. یہ کیا قوم ہے؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ اپنے جو اصل لخت جگر ہے ان کو بھول جاتی ہے. اور ہم کیا قوم ہیں؟ دنیا کیسے ہمیں دیکھتی ہے؟ وہ یہ کہ ایک بنگلہ دیش ہے، 300 بچہ مرا، پرائم منسٹر کو بھاگنا پڑا. اور ایک ہم ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو قبروں میں ڈالا، ہم انہی کو ووٹ دیتے ہیں. یا میرے اللہ کب معاف کرے گا تو اس کو؟ غلط تو نہیں بول رہا ہے؟ بالکل صحیح بات. اور وہ آتے ہیں مداری کی طرح، کوئی ڈانس کرنے آتا، ہم بھی ڈانس کرنے جاتے ہیں. ارے بیٹا اس کا پوچھ تو لو، تو آیا کہاں سے، تو گیا کہاں، تو کرنے کیا جا رہا؟ اب آپ بولو کہ سجاد صاحب کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ صرف ایک پرابلم ہے کہ اس کا باپ علیحدگی پسند تھا، اس کا سسر علیحدگی پسند ہے، اس کے خاندان میں بیوی پاکستانی ہے. اس کو ختم کر دو. کیسے ختم؟ پہلے بدنام کر کے. جب دیکھا بدنام کر کے بھی ختم نہیں ہوا تو چلو اب کچھ اور کرتے. ایک چیز یاد رکھنا، میری سیاسی وراثت میرے باپ کی سیاست ہے. ہاں ہم نے تھوڑا بدلاؤ لایا ہے، ہم الیکشن لڑتے ہیں، لیکن میرا ہیرو میرا باپ عبدالغنی لون ہے اور کوئی نہیں. میرا آپ کا رشتہ ہے شہید برگزار سے. ہمارا باپ وہاں ہے، ان کا کوئی رشتہ نہیں، ان کا کوئی وہاں نہیں ہے. سمجھتے کیوں نہیں ہے لوگ؟ وہ ڈرامہ ہے، یہ حقیقت ہے. ہم بولتے ہیں شہید، وہ نہیں بولتے ہیں. وہ کبھی الفاظ یوز نہیں کرتے.
बहरहाल ये कुछ थी आपके सामने, मैं ज्यादा ही जज्बाती हो गया, लेकिन अल्लाह आपको खुश रखे। मैं अमानतन बोलता हूँ, ये एमएलए का वोट है और हमारी सियासी वरासत का वोट है। मैं वादाबंद हूँ कि इस कौम को हमेशा फख्र होगा जो मैं करूंगा, शर्मिंदगी कभी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अगर भी मैं जा रहा हूं तो अमानतन आप मेरी तरफ से घर घर जाकर अलम दे जिसको वोट दें, जोली फैलाकर वोट मांगा। इंशाअल्लाह सही है ना? ये वादा है नहीं? घर घर जाओगे ना इंशाअल्लाह। आप जो नौजवान लोग हो, आप बिलखुसूस घर घर जाना और अपने मुस्तकबिल के लिए, हमारी कौम की मुस्तकबिल के लिए ये वोट मांगना। इंशाअल्लाह आपको फख्र होगा इस वोट का। पिछले वोट भी देखो, अल्लाह ताला ने उसमें क्या बरकत रखी थी कि मेडिकल कॉलेज आया, क्या बरकत रखी थी कि करालपुरा में कॉलेज आया, क्या बरकत रखी थी कि पहली बार टूरिज्म के नाम पर बंगस रोड आया। ये जो फितने वाले हैं, फितने लाल वाले, जिनको सिर्फ फितना आता है, जो 18 साल कुछ न कर सके, बोले यहाँ क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों बनाया। अरे अकल के अंधे, 18 साल था तो बनाता ना। तूने 18 साल में जो नहीं किया, हमने 2.5 साल में किया। अब तू तनकीद पे तनकीद करे जा रहा है। हमारा मकसद है तामीर, इनका मकसद है तनकीद। आप देख लो, 200 रुपया मिलता था यहाँ बुजुर्गों को पेंशन, हमने 1000 किया। ये बोलते हैं ना 5000 करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है, ये बोलते हैं ना 5000 करेंगे। इनको सिर्फ इतना पूछो कि भाई ये बताओ कि अगर तुमने 5000 करना है, तुमने सोचा होगा, ये बताओ कि कितने लोगों को पेंशन मिलता है और 5000 करने में कितना 1000 करोड़ महीने का, साल का बनता है। अगर इनको पता हुई, मैं माफी मांग लूंगा। इनको ना तो इनकी हुकूमत आएगी, अल्लाह माफ करे, आई तो इनको बढ़ाना ही नहीं है। हमारा है कि ये 1000 रुपया या 2000 रुपया करके, इसको जैसे तनख्वाह खुद बढ़ती है ना महंगाई के साथ, ये भी खुद बढ़ना चाहिए। गरीबों का हक है सरकार। मैंने अपने टाइम में ऑर्डर निकाला रिटर्न कि कोई भी बंदा जो पेंशन लेता है, कोई भी बंदा जो सरकार से कोई मदद लेता है, उसका फोटो नहीं उठा सकते, उसकी नुमाइश नहीं कर सकते, वरना सब आते हैं ना ऐसे बैठ के फोटो उठाते। हाँ बिल्कुल। एक एमएलए ने उठाया तो हमने चिट्ठी लिखी उसको कि भाई अगली बार हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपने कैसे? फोटो नहीं उठाएंगे, स्कूटर देंगे, फोटो नहीं उठाएंगे। हमारा मजहब कहता है कि अगर किसी को दो, इस हाथ को ना पता चले कि इस हाथ ने क्या दिया, और इस हाथ को ना पता चले कि इस हाथ ने क्या दिया। सही है या नहीं? मैं भी अगर कहीं देता हूं, अल्लाह गवाह, ये मैंने सऊदी अरब में सीखा है, जो जेब में आए दो, ऐसे करो, मुंह में हाथ में डालो और चलो। हमने वो जो है वो वाला सिस्टम रखा। अभी रास्ते में बुढ़नमल का पानी रास्ते में अल्लाह कसम आ जाएगा इंशाल्लाह, वो तो पक्का है। हाँ, ऑन वे है, शुरू हो गया है। टाइम लगता है, तामीरी कामों में टाइम लगता है, और सैंक्शन हमारे टाइम में हुआ है, लेकिन फिर काफी चीज है। अच्छा, एक और चीज है कि ये चीज 100 साल पहले बननी थी, अब बन रहा है, और मैं फोटो रखूंगा, अपना नाम रखूंगा। ये तो अगर टॉयलेट भी रखे उस पर भी अपना नाम रखते हैं, कमोड पर भी रखते हैं। ये दूसरों की चीजों पे भी रखते हैं सर। हाँ? दूसरों की चीजों पे भी अपना दूसरों नाम की रखते हैं। चीजों पर अपनी लेबर लगाते हैं। अच्छा, ये ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 बार कुरान करके मुकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, किसी भी आलिम से पूछ लो, वोट पर कुरान करवाना सबसे बड़ा गुनाह है। ये अलाउड ही नहीं, इसकी है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं गुनाह है। तो बहरहाल अगर हम अब इस्लाम पर जाएंगे तो फिर तो बात ही नहीं। जो निकाह में भरोसा नहीं रखते, उनसे क्या बात है, आप समझे ना। समझ आई है सारे कुछ। इस तकरीर की आज जिंदगी की पहली तकरीर ऐसी है जिससे अगर समझ ना आई, आज का सब फिक्र नहीं है लगी। क्यों? इस वजह से मैं असी मुसलमान है, सारे को समझ आ गई। सबसे पहला असा वोट मुसलमान ही जुमना चाहिए। सबसे पहला असी शुक्र अल्लाह दा, असी मुसलमान है। बहुत ज्यादा जावेद उनका बेटा है, लेकिन बहुत टाइम मेरे साथ गुजारा, बहुत टाइम गुजारा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।